السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 110 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فریضہ تبلیغ کی ادائیگی پر آمادہ کیا ہے۔ تبلیغ کی حدود کیا ہے؟ قرآن نے تبلیغ و اشاعت دین جو ہے اس کی دو لفظوں میں تعبیر کی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور خاص طور پہ یہ امت مسلمہ کو بہترین امت قرار اسی لیے دیا ہے کہ یہ امر بالمعروف کا حکم کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، اور نہی عن المنکر یعنی بری باتوں سے خود بھی روکتے ہیں، خود بھی بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو، اخرجت تمہیں نکالا گیا ہے، للناس لوگوں کے لیے، تأمرون کہ تم حکم کرتے ہو، بالمعروف اچھی باتوں کا، نیکی کے کاموں کا، وتنہون اور روکتے ہو، عن المنکر بدی بری باتوں سے، گناہ والی باتوں سے، وتؤمنون باللہ اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو جو فضیلت دی ہے، تین اوصاف کی بنیاد پر، کہ ایک تو وہ بری باتوں سے روکتے ہیں خود بھی اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں، نیکی کا دوسروں کو حکم دیتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اور خود بھی نیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور اللہ پر پختہ یقین رکھتے ہیں، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو ان کے حق میں بھی بہتر ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اہل کتاب بھی یہ کام کرتے تو ان کے لیے بھی یہ بہتر ہوتا، مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ ان میں سے کچھ تو ایماندار ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ اکثر اس میں جو ہیں وہ نافرمان ہی ہیں۔ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکی، بھلائی اور سچائی کی تلقین اور برائی سے اظہار نفرت، نہ صرف خود بچنا بلکہ دوسروں کو بھی بچانا۔ تو پہلا جو نقطہ ہے امر بالمعروف کا، اس کا اطلاق ہوتا ہے نیک کاموں پر، نیکیوں پر، تمام نیکیاں پر، اور نہی عن المنکر جو ہے اس کا مطلب یہ جو الفاظ ہیں کہ برے کاموں سے روکنا، فرد کو، جماعت کو۔ دوسرے الفاظ میں مسلمان ایک ایسی پاکیزہ اور بلند کردار ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے جس کا ہر فرد مبلغ بھی ہے، مصلح بھی ہے، مطیع بھی ہے، اور پھر تبلیغ کا جو مقصد ہے وہ صرف نصیحت کرنا ہی نہیں ہے بلکہ طاغوت کے خلاف جہاد کرنا بھی ہے۔ کہ تبلیغ کا مقصد یہ سمجھ لیا جائے کہ بس قلم اور زبان کو زنبش یعنی کہہ دیا کسی کو یا لکھ کے دے دیا اور بس، یہی نہیں ہے، بلکہ وقت پڑنے پر طاغوت کے ساتھ جہاد کرنا، طاغوت کے خلاف سینہ سپر ہو کر
اس کا مقابلہ کرنا، اس کو شکست دینا، اور پھر اس سارے کام میں ایک جو بات سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا کام جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے کیا جائے۔ اس میں دنیاوی مقاصد یا منفعت کو مد نظر نہ رکھا جائے، بلکہ مطلوب اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو۔ چونکہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور نبی نہیں آئے گا، تو یہ امت مسلمہ کا ہی خاصہ ہے کہ ان کے ذمے ہی یہ انبیاء والا کام لگایا ہے اللہ رب العزت نے، کہ اب یہ پیغام تم نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ نے فرمایا تھا کہ میری اس بات کو غیب تک پہنچاؤ جو یہاں حاضر ہیں، یعنی جو یہاں موجود ہیں ان لوگوں کا فرض ہے کہ میری بات کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ تو مقصد اللہ کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا ہے، یا یوں کہہ لیجئے اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا ہے۔ یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے۔ اسی ایک ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے میں نے یہ پیام اسلام کے نام سے اپنا چینل ایک شروع کیا ہے، جس سے پہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے آپ سب دوستوں، بھائیوں، عزیزوں سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو آگے پھیلائیں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں، فیس بک پہ فالو کریں، تاکہ آنے والی جو تمام پیغامات ہیں یا ویڈیو ہیں وہ آپ تک اس طرح پہنچتی رہیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سارے کام میں اخلاص نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔